بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 10ویں تراویح آج 12ویں پارے کی چوتھائی سے 13ویں پارے کے آدھے تک کی تلاوت کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبے پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کا بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا: یہ بستیوں کی کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی، ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبع بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوگے۔ اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کی دوسری بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے ان کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا،
بلکہ انسان اپنے منصوبے کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا اور اسے علل اعلان ایک دن اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے اور ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر مل جائے تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر میں تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ اس پر مزید ظلم کہ ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں نے سورج، چاند اور 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اس پر بھی وہ کسی فخر یا بڑائی کو ظاہر کرنے کی بجائے اللہ کے آگے عاجزی اور شکر کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے رب، حکومت بھی تو نے ہی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز اور مددگار تو ہی ہے۔ مجھے اسلام پر وفات دینا اور مجھے صالحین کے زمرہ میں داخل کرنا۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے 2 رکوع ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے
اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل، وہ آخر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔